اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قرن اول کا عظیم کام اس دور میں ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا ہے۔ یہ مبارک کام، اس کام پر امت کھڑی ہوگی تو امت کی بھی حفاظت ہوگی اور امت کے دین کی بھی حفاظت ہوگی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کیا ہے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے حجت تام ہوئی اور آگے آنے والی امت تک دین پہنچا، پورا دین حفاظت کے ساتھ پہنچا۔ آج اس زمانے میں پوری امت مسلمہ مل کر کام کرے گی تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے حجت تام ہوگی اور آگے یہ دین کی امانت، آنے والی امت تک دین کی امانت پہنچے گی۔ میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک کام سے جوڑ رکھا ہے۔ یہ مبارک کام ہماری اپنی ذات کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ہے۔ اس مبارک محنت میں جتنا تصفیہ نیت کے ساتھ اپنی اصلاح کے جذبے سے چلتے رہیں گے، ہماری زندگی بنتی رہے گی اور ہماری اپنی اصلاح بھی ہوتی رہے گی، اور اللہ رب العزت دوسروں کی اصلاح کا کام بھی ہم سے لیتے رہیں گے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کو جتنا اپنی اصلاح کے داعی اور جذبے سے کرتے رہیں گے، ہماری اصلاح ہوتی رہے گی اور اللہ دوسروں کی اصلاح کا کام بھی ہم سے لیتے رہیں گے۔ اور اگر ہم نے دوسروں کو نشانہ بنا لیا، دوسروں کی اصلاح کا نشانہ بنا لیا، تو کام بھی فتنے میں پڑ جائے گا اور کام کرنے والا بھی فتنے میں پڑ جائے گا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جگہ بٹھا رکھا ہے اور آج کے دن میں ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت کام لے رہا ہے، سارے عالم سے کام لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مرکزی جگہ کی اپنے غیبی نظام کے ذریعے اس مرکزی جگہ کی حفاظت کر رکھی ہے۔ ان تمام بیماری اور حالات کے دور میں کسی ہمارے ذمہ دار نے خواب دیکھا تھا کہ اس مرکز کے اوپر چاروں طرف سے بمباری ہو رہی اور مرکز کے دروازے پر مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب اور مولانا زبیر صاحب حضرت جی موجودہ اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ سب حالات ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی اس چار دیواری میں داخل ہونے کے بعد سانس لے گا تو اس کے ایمان میں ترقی محسوس ہوگا۔ ایک علاقے کے ایک ذمہ دار یہاں آئے، مختلف جمعیتوں میں گئے، یہاں رہے، کہنے لگے، جاتے جاتے کہنے لگے سب سے زیادہ توحید اور ایمان یہاں بولا جا رہا ہے، توحید کی بات سب سے زیادہ یہاں بولی جا رہی ہے۔ اسی جگہ پر افریقہ کا جوڑ تھا، 42 ملکوں کے لوگ تھے۔ حضرت دعا سے پہلے بیٹھے، فرمایا کہ آپ حضرات اپنے آپ کو افریقہ کا نہ سمجھیں، آپ نظام الدین کا عملہ ہے، آپ نظام الدین کا عملہ ہے۔ تو سارے غریب افریقن اس کی مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے کہ آج ہم تو یہاں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے تھے، اسی نیت سے آئے تھے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نظام الدین کے عملہ ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے
کہ وقت کے امیر نے ہم کو نظام الدین کا عملہ کہہ دیا ہے۔ ایک عالم کھڑے ہوئے، کہنے لگے جب تک ہم زندہ رہیں گے اس خاندان سے جڑ کر رہیں گے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اس کام کے لیے جان کھپاتے رہیں گے۔ اور روتے روتے یہ بات کہہ رہے تھے، اور یہاں سے واپس ہوئے تو اپنے ملک میں مالی کے رہنے والے تھے، اپنے ملک سے اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے ہی میں ان کی موت ہوئی۔ میرے بزرگوں، حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بنگلے والی مسجد آتے تھے اور فرماتے تھے میں اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں۔ وقت جائے گا، عملہ بدلے گا، اور وقت کا امیر بھی بدلے گا، وقت کا ذمہ دار بھی بدلے گا۔ کسی نے کہا پہلے والے بزرگ بڑے نہ رہے، فرمایا آج جو موجود ہیں ان کی قدر کر لو، کل یہ بھی ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ موجودہ اپنے بڑوں کی قدر کر لو، کل یہ بھی ہمارے درمیان میں نہ رہے۔ وقت آنے والا وقت، ذمہ دار بدلتے رہیں گے میرے بزرگوں، لیکن کام ہوتا رہے گا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور مولانا عبید اللہ صاحب نے اس بات کو بارہا دہرایا، ہم لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ کام امام مہدی تک جائے گا۔ کہاں تک جائے گا؟ امام مہدی تک۔ اور مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے اس کام کے مخلصین امام مہدی کے اعوان و انصار ہوں گے۔ اس کام میں چلنے والے مخلصین امام مہدی کے اعوان اور انصار بن کر چلیں۔ اللہ ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ پورا ہندوستان یکسو ہو کر کام کر رہا ہے اپنے اپنے علاقوں میں، اور بنگلے والی مسجد سے جڑ کر چل رہا ہے۔ اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ہمارا عملہ نظام الدین سے جڑ کر چلے گا، غیر شعوری طور پر اس علاقے کا کام صحیح رخ پر آ جائے گا۔ غیر شعوری طور پر اس علاقے کا کام صحیح رخ پر آ جائے گا۔ ہمارا اوپر کا عملہ جتنا بنگلے والی مسجد میں ان کی آمد و رفت ہوگی، اتنا ہی کام اس علاقے کا حفاظت میں آئے گا۔ کام کرنے والے بھی ان کا استقامت کے ساتھ محنت پر چلتے رہنا آسان ہو جائے گا۔ بنگلے والی مسجد میں آنا جانا، پھر 2 مہینے کی ترتیب پر، اب تو اس وقت میں اہتمام سے روزانہ 6 مہینے کی تشکیل ہو رہی ہے، روزانہ 6 مہینے کی تشکیل ہو رہی ہے۔ حضرت نے یہ تو فرما دیا تھا کہ بھئی 6 مہینے لگاتار نہیں دینا ہے، 6 مہینہ دینے والوں کو 4 مہینہ یکسوئی سے اللہ کے راستے میں مشورے سے وقت لگائیں، اور 2 مہینہ 4 مہینے کے بیچ میں کم سے کم 3-4 مہینے کی گیپ ہونا چاہیے، ایک ساتھ 6 مہینہ نہیں لگانا۔ اللہ کا فضل ہے کہ بنگلے والی مسجد سے ہمارا کام کرنے والا عملہ جڑ کر چل رہا ہے اور یہاں آنے کی تمنا کرتا ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا کہتے تھے کہ جاؤ نظام الدین جاؤ، جاؤ نظام الدین جاؤ، تو کہا کرتے تھے نظام الدین بنگلے والی مسجد کی 4 دیواری میں داخل ہو کر سانس لوگے تو تمہیں اپنے ایمان میں ترقی محسوس ہوگی۔ اللہ نے اس جگہ کو، جیسے کام کو اللہ نے منظور کیا ہے، اللہ نے اس جگہ کو بھی مرکزیت کے لیے منظور کیا ہے، اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت بھی فرمایا۔ میرے بزرگوں، یہ مبارک کام، عظیم کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اتنے سخت سے سخت حالات میں اللہ نے جو ہمیں وقت پر ذمہ دار و امیر دیا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔
کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری فرمائی، ہر موقع پر اللہ نے رہبری فرمائی۔ اس وقت میں میرے بزرگوں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امیر سے جڑ کر چلنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تعاون کے ساتھ چلنا چاہیے اور اپنا یہاں کی آمد و رفت ہمیں خوب بڑھانی چاہیے۔ اوپر کا عملہ جو اپنے علاقوں میں کام لے کر چل رہا ہے، میرے بزرگوں اوپر کے ذمہ داروں کی آمد و رفت یہاں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اوپر کے عملے کی۔ اللہ رب العزت کام لینے کے لیے ہر زمانے میں اپنے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ میاں جی محراب کہا کرتے تھے کہ یہاں کی زیادہ فکر مت کرو، یہاں کی زیادہ فکر مت کرو، کام کرنے والوں کی فکر زیادہ کرو، یہاں اپنی ضرورت کے اعتبار سے کام ہی عملے کو کھینچ کر لائے گا۔ یہاں کی ضرورت کے اعتبار سے پوری امت میں سے اللہ تعالیٰ عملے کو خود ہی کھینچ کر لائے گا، کام ہی کھینچ لے گا یہاں کی ضرورت کے اعتبار سے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے سارے عالم کے تقاضوں کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے، روزانہ کی صبح کے بیان کی تشکیل میں بیرون کے اعتبار سے لوگ آمادہ ہو کر کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کرتے ہیں، جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ خرچہ پوچھا جاتا ہے تو 5 لاکھ 4 لاکھ 5 مہینے کی جماعتوں کا خرچہ بتاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، کام بہت ترقی پر ہے، کام بہت ترقی پر ہے۔ کہاں آج کے 40 سال پہلے سال والے علماء ایک جماعت بن کر 1 سال میں بیرون ملک جاتی تھی، علماء کی سال کی جماعت۔ اب اس وقت میں مہینے کا اوسط 2 جماعت 3 جماعت 4 جماعت سال کے علماء کی ہر مہینے کا اوسط، اور علاقوں کے ذمہ دار کام کرنے والے علماء، سال لگائے ہوئے علماء اپنی جماعتیں مکمل کر کے لے کر آ رہے ہیں۔ ابھی کیرلا کی جماعت بن کر تیار ہو کر آ گئی، تامل ناڈو کی جماعت بن کر تیار ہو کر آ گئی، اللہ اکبر، اور بمبے کی جماعت بن کر تیار ہو کر آ گئی، بھیونڈی کی جماعت مولانا ہارون صاحب کے ساتھ بن کر آ رہی ہے۔ اوپر کے ذمہ داران 1 سال کے لیے ملکوں کے لیے جماعتیں بنا کر آ رہے ہیں۔ یہ کام میں ترقی اور قبولیت کی بات ہے، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، کام کرنے والا عملہ جتنا بنگلے والی مسجد سے جڑ کر چلے گا، اپنے وقت کے امیر سے جڑ کر چلے گا، میرے بزرگوں کام کرنے والا بھی حفاظت میں ہوگا اور کام بھی حفاظت میں ہوگا۔ کام عجیب ہے، اللہ رب العزت۔ ہمارے آج کے 40-45 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ذمہ دار ابھی زندہ ہیں، 1 سال کے لیے ان کو سعودی میں مشورے سے بھیجا گیا تھا۔ مولانا سید غازی رحمۃ اللہ علیہ زمانے سے وہاں مشورے سے رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ 1 سال کا وقفہ ہو گیا، بیچ میں کچھ ایسے حالات رہے کہ مولانا سید خان صاحب نظام الدین نہیں آ سکے، تو ہمارے ایک ذمہ دار کہنے لگے کہ حضرت آپ کو نظام الدین گئے ہوئے بہت لمبا وقفہ ہو رہا ہے، آپ کی بات چیت میں فرق آ رہا ہے، آپ کو جلدی نظام الدین جانا چاہیے۔ مولانا سید خان صاحب کے بارے میں یہ فرمایا۔ مولانا نے فوراً کہا ہاں اس وقت میں میرے سفر میں تاخیر ہو گئی ہے اور کچھ ایسے تقاضے اور حالات تھے کہ میں نظام الدین نہیں جا سکا۔ ذمہ دار نے کیا کہا؟ آپ کی بات میں فرق آ رہا ہے۔ وقت کا امیر بنگلے والی مسجد سے جڑ کر چلنا اور یہاں اس 4 دیواری میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، میرے بزرگوں، وقت کا امیر جس جگہ جس سطح پر امت کو لے کے چلنا چاہتا ہے، یہاں کی ہر مجلس میں متکلم آپ کو چھوٹا دکھائی دے گا، لیکن ہمارے
امیر کی منشا چھن کر ظاہر ہوتی ہے۔ امیر کی منشا یہاں کے بیانات میں، یہاں کی اجتماعی مجلسوں میں امیر کیا چاہتا ہے اس کے مطابق یہاں کی بات چیت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو اس انداز سے قبولیت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، اس وقت میں ماشاءاللہ پورے ملک سے مجمع آیا ہوا ہے۔ اس چار دیواری میں اسی جذبے سے ہمیں رہنا ہے اور ہر مجلس میں شریک ہونا ہے اور سننا ہے کہ جو بات کہی جائے گی ہمیں اسے لینا ہے اور اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ جو بات کہی جائے گی اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے اور اس کے مطابق جا کر ہمیں اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے۔ عالم کے تقاضے، عالم کے تقاضے، حالات تو ٹھیک ہوں گے اس مبارک محنت کے راستے سے۔ جتنا ہماری جماعتیں، ہمارے بڑے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی بھی لائن کا حال، کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی جگہ میں کوئی حال آتا تھا تو فوراً جماعتیں بنا کر روانہ کرتے تھے، فوراً جماعتیں بنا کر روانہ کرتے۔ اس وقت میں میرے بزرگوں، سارے مسئلے کا حل لمبے لمبے اوقات کی جماعتیں بنا کر پھرنے کی ضرورت ہے اور یکسوئی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے سارے فتنے ختم ہوں گے، ہر لائن کے فتنے ختم ہوں گے۔ ارتداد کا جو ماحول بن گیا ہے وہ ارتداد کا ماحول بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے وہ عظیم کام اس زمانے میں ہمیں عطا فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس مبارک محنت میں موت تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے یہ عظیم کام اپنے فضل سے عطا فرمایا اور ایسے وقت میں جبکہ چاروں طرف حالات ایسے تھے کہ آدمی حیرت کرتا تھا کہ کیسے آپ یہاں آ گئے۔ حضرت نے اس کا اہتمام کیا پورے ملک میں کہ 2-2 آدمیوں کو لاک ڈاؤن میں ہر علاقے میں کام کرنے کی طرف، کام کو زندہ کرنے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہاں سے آدمی بھیجا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ نقل و حرکت ہوئی، ہر جگہ ہمارے ساتھی پہنچے یہاں سے مشورے سے اور نقل و حرکت ہوئی ہے۔ کسی ذمہ دار نے حضرت سے کہا آپ کا مرکز تو بند ہے، کیسے کام کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارا کام مرکز سے نہیں ہے، ہمارا کام تو پھیری کا کام ہے۔ پھیری والے تمام لاک ڈاؤن میں پھیری کرنے والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا جواب ہے کہ یہ جواب لاجواب ہے، یہ جواب ہی لاجواب ہے۔ ہمارا کام پھیری کا کام کہ پھیری کرنے والا آدمی کی ضرورت کا سامان اپنے اوپر لاد لیتا ہے اور پیدل چل کر اپنا کام کرتا ہے۔ ہمارا کام پھیری کا کام ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ان سب حالات میں لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں قیام کیا، اپنے گھر سے نکل کر، اور گشت میں اتنا کہتے تھے بھائی گھر کی تعلیم پابندی سے ہونا چاہیے اور ہر گھر میں نماز پابندی سے پڑھی جانی چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نقل و حرکت، ایسے وقت میں بھی نقل و حرکت ہوئی اور دعوت زندہ رہی۔ اللہ نے اپنے فضل سے کام کو پھر اپنے جگہ پر پہنچا دیا، بلکہ اس سے آگے پہنچ گیا۔ اللہ نے کام کو اس سے آگے پہنچا دیا۔ اس لاک ڈاؤن میں ایک بنگال جیسی جگہ سے 38 علماء ایک سال کے لیے ایک ساتھ آئے۔ 38 علماء ایک سال کی جماعت کے لیے ایک ساتھ آئے اور ان کی جماعتیں تقریباً 5 جماعتیں ان کی ایک ہی ساتھ بنی اور آگے پیچھے ساری جماعتیں روانہ ہوئی۔ اللہ کا فضل ہو، لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ کر، اپنے سامان بیچ کر اس سفر کا انتظام کیا اور اللہ کے راستے میں نکل کر آ گئے۔ ان تمام سخت حالات میں نقل و حرکت سارے مسئلے کا حل ہے۔ نقل و حرکت سارے مسئلے کا حل ہے۔ میرے بزرگوں، آج ہم کو اور آپ کو اللہ نے یہاں پہنچایا ہے
اس چار دیواری میں پہنچنا ہی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کام میں مرتے دم تک لگائے رکھے۔ بیرون ملک کے مہمان یہاں جب آتے تھے زیادہ، ایک قافلہ آیا اور آتے ہی اس نے کہا، آتے ہی ہم نے دیکھا سامان رکھا اور فوراً سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا کہ ہم تو چل رہے تھے، سفر کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ مرکز پہنچا دے، بنگلے والی مسجد پہنچا دے۔ اللہ نے پہنچا دیا، ہم نے سجدہ شکر ادا کیا ہے، سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہم کو نظام الدین پہنچا دیا۔ افریقہ کے لوگ نوجوان 4 مہینہ ایسے بھوکے پیاسے کہ گھر پہ بھی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا کھانے والے لوگوں نے کہا یہ 25 جماعت ایسی ہے جو گھر پہ ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں کھانا کھاتے ہیں، اور یہ 4 مہینے کے لیے پیدل اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ کھانا کھائیں گے 24 گھنٹے میں اور پیدل اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے۔ وہ رو رو کر کہہ رہے تھے، ہمارے سے کہا کہ دعا نظام الدین کہ دعا کر دیجئے ہم بھی نظام الدین پہنچ جائیں، اللہ ہم کو بھی پہنچا۔ افریقہ کی ایک مستورات کی جماعت آئی یہاں، اور جماعت جو ہے، جماعت کے یہاں پہنچنے کے بعد ان کی تشکیل ہوئی، بنگلور تشکیل ہوئی تھی۔ وہاں مستورات کی مجلسوں میں مستورات نے کسی مستورہ نے کہہ دیا کہ آپ نے بستر یہ پلاسٹک کا رکھا ہے، سیمنٹ کی بوری کا بستر تھا، وہ بیچاروں نے اپنے ہاتھ سے سل کر بنایا تھا، آپ نظام الدین سے وہاں آپ نے سلیپنگ بیگ کیوں نہیں خرید لیا؟ تو وہ کہنے لگی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگی 1 سال سے ہم نے اپنا کھانا پینا کم کر کے کھجور پر گزارا کر کے پیسے بچائے ہیں اور ہم ہندوستان اللہ کے راستے میں نکل کر آئے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم سلیپنگ بیگ خریدیں گے۔ کس طرح سے مجاہدوں کے ساتھ لوگ یہاں آنے جانے والے آ رہے جا رہے۔ میرے بزرگوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس راستے میں پوری امت کی اجتماعی قربانیوں پر اللہ رب العزت اس کام کو چلا رہا ہے۔ فرماتے تھے اس راستے کی قربانیاں اور مجاہدے، فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے والا اگر اس کے گھر کا بچہ اس کے فراق میں رو دیتا ہے، اپنے باپ کے فراق میں، ماں کے فراق میں رو دیتا ہے، اللہ اس بچے کے رونے کو بھی رائگاں نہیں کریں گے، اس بچے کے رونے پر بھی دلوں کی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس راستے کے فضائل خوب سنا کریں جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس راستے کے فضائل جتنا مستحضر ہوں گے میرے بزرگوں، اس راستے کی قربانیاں ہمارے لیے آسان ہوں گی۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہ کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی نکلنے کی اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، میرا دل چاہتا ہے مدینے سے جتنی جماعتیں روانہ ہوں ہر جماعت میں میں خود جاؤں، ہر جماعت میں میں خود جاؤں۔ اللہ، آپ نے ایک موقع پر 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کی ہے اور زندگی کی تمنا کی ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے فرمایا میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر دے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر دے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ نے 7 مرتبہ اس کو دہرایا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں جس امت کے نبی 7 مرتبہ شہادت کی تمنا کر کے گئے ہوں، انصاف سے بتلاؤ اس نبی کے امتیوں کو کہاں مرنا چاہیے؟ کیوں بھائی کہاں مرنا چاہیے؟ سونے والے بھی ذرا بتا دیں کہاں مرنا چاہیے۔ اللہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر حضر میں آپ کی صحبتوں میں رہتے رہتے یہ سمجھ گئے تھے کہ مکے مدینے کا جو قبرستان ہے یہ عورتوں بچوں کے دفن ہونے کے لیے ہے، بڑوں کے مردوں کے دفن ہونے کے لیے نہیں ہے۔
مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ صحابہ حضور کی صحبت میں رہتے رہتے، سفر حضر میں ساتھ رہتے رہتے یہ سمجھ گئے تھے مکہ مدینے کا قبرستان ہم لوگوں کے دفن ہونے کے لیے نہیں ہے، عورتیں مر جائیں گی دفن ہوں گی، بچے مر جائیں گے دفن ہوں گے۔ میرے بزرگوں، یہ ہمارا اوپر کا عملہ جس قدر بنگلے والی مسجد میں رہے گا اور یہاں کے تقاضوں کو لے گا، سارے عالم کا کام آنن فانن میں صحیح نہج پر آ جائے گا اور صحیح سطح پر آ جائے گا، سارے عالم کا کام۔ اللہ نے اپنے فضل سے کام کو سارے عالم میں پہنچا دیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں باہر ملک جماعت نہیں جا سکی تھی، بہت تڑپ رہے تھے کہ کیسے جماعت بیرون ملک میں چلی جائے، کیسے جماعت بیرون ملک میں چلی جائے، لیکن مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں بیرون جماعت نہیں گئی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بیرون جماعت روانہ ہوئی۔ اور حجاج پر محنت کے لیے بہت اہتمام کیا ہے ہمارے بڑوں نے۔ حجاج کا حج بھی اس طرح سے ہوتا تھا کہ جہالت کے ساتھ حج ہوتا تھا۔ ہم لوگ سن 1976 میں سال کی جماعت میں پانی کے جہاز میں تھے، جہاز کا عملہ خود کہہ رہا تھا کہ جو ہے اس وقت کا جو منظر ہے ہم حیرت کرتے ہیں کہ جو ہے اس وقت میں حاجی نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، لبیک سیکھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم کے حلقے قائم ہیں اور لبیک سیکھی جا رہی ہے۔ کہنے لگے ہم نے اسی جہاز کو چلاتے ہوئے حاجیوں کو تاش کی پتی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، حاجیوں کو تاش کی پتی کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس جہاز کے عملے نے کہا کہ ہم نے انہی جہازوں میں ہم نے یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ اور نماز، اذان و نماز کا کوئی ماحول نہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے سویا ہوا ہے۔ ایسا منظر کہ اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد لوگ بیان سن رہے ہیں، لبیک پڑھائی جا رہی ہے، حج کے ارکان بتلائے جا رہے ہیں، عمرے کی ترتیب بتلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ اور سنایا کہ جماعت گشت کر رہی تھی اور نیچے گشت کرتے کرتے پہنچی تو بکروں کے گوشت لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھ دیا عملے سے کہ یہ گوشت کہاں ذبح ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ذبح ہوا گوشت نہیں ہے، یہ جھٹکے کا گوشت ہے، بمبئی میں جھٹکا دے کر جانور جو ہے ان کی کھالیں اتار کر یہاں حاجیوں کو کھلا رہے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو حاجیوں نے کہا ہم گوشت نہیں کھائیں گے، جہاز کے اندر گوشت نہیں کھائیں گے۔ بمبئی خبر ہوئی تو وہ جہاز سمندر میں ڈالا گیا اور آگے عدن میں جہاز رکا تو حاجیوں کے لیے گوشت، حلال گوشت لیا گیا۔ اس کے بعد سے حاجیوں کو حلال گوشت ملنے لگا۔ یہ دعوت میرے بزرگوں پورے دین کو پانی پہنچاتی ہے اور پورے دین کی حیات کا ذریعہ ہے۔ بمبئی سے پورا عملہ کام کرنے والوں کا بمبئی میں مسافر خانے میں رہ کر پورے حج کے موسم میں حاجیوں کے جانے کے موقع پر بھی اور آنے کے موقع پر بھی مستقل حاجیوں پر محنت ہوئی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حجاج میں حرمین شریفین میں بھی اہتمام ہوا ہے دعوت کی محنت کا۔ حجاج میں مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں حجاج میں ایسا محنت کا اہتمام کرایا تھا، محنت کا اتنا اہتمام کرایا تھا کہ 5 آدمیوں کی جماعت بنا کر ایک ملک کو 3 دن میں 5 دن میں جمع کرنے کی طرف محنت کا اہتمام کرایا تھا۔ 5 دن میں آپ کو سوڈان کے حاجیوں کو جوڑنا ہے، 5 دن میں آپ کو رشیا کے مہمانوں کو جوڑنا ہے، 5 دن کے اندر آپ کو فلاں ملک کے مہمانوں کو حاجیوں کو جوڑنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، پورے موسم حج میں حاجیوں پر اس انداز سے محنت چلتی ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے اس کام کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اور کام کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے۔ کام کرنے والا عملہ جتنا اپنے علاقوں میں یہاں کی بتائی ہوئی ترتیب پر کام کرے گا،
اور جتنا یہاں کی آمد و رفت بڑھائے گا اور یہاں کا قیام اپنے لیے طے کرے گا. یہاں کا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہاں کا قیام بھی تقاضوں پر اور اللہ کے راستے میں پھرنے کے لیے ہے. یہ کام نبوت کا کام ہے اور سارے انبیاء اکرام اللہ کی نگرانی میں براہ راست چلے. سارے انبیاء، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نگرانی میں چلے. وہاں الیاس صاحب فرما دیتے ہیں اس وقت میں کام کرنے والا عملہ بھی نگرانی میں چلے گا تو کام میں صحیح چلے گا. اب وہی کا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن اپنے صدر مقام مرکز سے اپنے بڑوں سے جڑ کر چلیں گے تو کام میں صحیح چلنا آسان ہوگا اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنے میں آسانی پیدا ہوگی. میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو آج اس جوڑ میں پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت فکر مند ہو کر رہنا ہے میرے بزرگوں. بیانوں میں مجلسوں میں بہت چوکنا ہو کر بیٹھنا ہے اور ایک ایک بات کو سننا ہے. جتنا ہو سکے سننے سمجھنے کی کوشش کریں. لکھنا جو ہے یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن جتنا سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم صحیح کام کو صحیح طریقے پر اپنے علاقوں میں لے کر کرنے والے بنیں گے. اللہ اکبر. میرے بزرگوں، کام کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے اور کام کرنے والوں کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے. کام بھی حفاظت میں ہوگا، کام کرنے والے بھی حفاظت میں ہوں گے جب کام کرنے والے اپنی اصلاح کے جذبے سے اس مبارک محنت میں چلتے رہیں گے اور اپنے بڑوں سے جڑ کر چلیں گے. اپنے بڑوں سے جڑ کر چلیں گے. یہ سارا مجمع کم سے کم یہ طے کرے کہ ہمیں سالانہ 6 مہینہ بنگلے والی مسجد کو دینا ہے. ہمارے ذمہ داری ہم سے کہہ دیں کہ بھائی اپنے 6 مہینے کی ترتیب قائم کر لو. بہت سے ہمارے کام کرنے والے انتقال کر گئے. حضرت نے ان سے خود ہی فرما دیا کہ آپ اب 6 مہینہ یہاں رہا کریں، 2 مہینہ اپنے علاقے میں، 2 مہینہ یہاں رہا کریں. خود ہی کہہ دیا. میرے بزرگوں، کام بھی حفاظت میں ہوگا اور ہم بھی حفاظت میں ہوں گے اگر بنگلے والی مسجد سے ہم جڑ کر چلیں. اللہ رب العزت کا غیبی نظام ہے. اللہ تعالیٰ کام کی بھی حفاظت کرے گا اور کام کے ذریعے کام کرنے والوں کی بھی حفاظت کرے گا. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس مبارک محنت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس محنت میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں. جو لوگ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چلیں گے اللہ رب العزت ان کی بھی اصلاح کریں گے اور ان کے ذریعے دوسروں کی اصلاح کا بھی کام ہوتا رہے گا. اور اس مبارک محنت میں میرے بزرگوں، تمام کام کرنے والے اپنی قربانیوں کو بڑھانے کی فکر کریں. علاقے کے ذمہ دار جتنا بنگلے والی مسجد میں قیام کریں گے اور یہاں آئیں گے، کم سے کم درجے میں 2 مہینے کی ترتیب تو کم سے کم درجے کی بات ہے. ورنہ اس وقت میں میرے بزرگوں 6 مہینے والے عملے کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں کا مزاج یہاں زیادہ رہنے والے ہی سمجھتے ہیں. آنے جانے والے، کم وقت دینے والے یہاں کا مزاج نہیں سمجھتے. زیادہ وقت دینے والے یہاں کا مزاج سمجھ کر کام کریں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مفتی زین العابدین صاحب کا واقعہ حضرت نے بھی سنایا. حضرت نے بھی سنایا کہ مفتی صاحب آئے، آنا جانا ان کا سلسلہ جاری رہا. مفتی صاحب آئے، مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب رکو گے کہ چلے جاؤ گے؟ فرمایا حضرت جیسا فرمائے. مدرسے کی ذمہ داری بھی تھی ان کی، امرتسر میں ان کا مدرسہ تھا. مفتی صاحب رکیں گے کہ جائیں گے؟ جی حضرت جیسا فرمائے. پھر فرمایا اچھا جاؤ مفتی صاحب، چلے جاؤ. مفتی صاحب اپنے سامان کے ساتھ باہر نکلے تو فوراً ایک آدمی بھیجا، کہا راستے میں جلدی پہنچو، کہہ دو کہ حضرت بلا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دور گئے تھے مرکز کے باہر، راستے میں سے بلا کر لائے.
مفتی صاحب میں نے بلایا اس غرض سے کہ رکیں گے کہ چلے جائیں گے؟ پہلی مرتبہ حضرت آپ جیسا فرمائے، آپ نے پہلی مرتبہ بھی کہا تھا، آپ نے اجازت دے دی تھی تو میں چلا گیا۔ بتاؤ بھائی مفتی صاحب کیا کرو گے؟ جی حضرت مدرسے کا بھی تقاضا ہے اور یہ تقاضا بھی ہے۔ پھر فرمایا اچھا جاؤ، چلے جاؤ۔ پھر اجازت دے دی، پھر سامان کے ساتھ نکل گئے اور فرمایا پیچھے آدمی لگایا کہ جاؤ، جب تانگے پر بیٹھ جائیں، ایک قدم ان کا تانگے پر ہو، ایک قدم زمین پر ہو، تو کہنا کہ حضرت بلا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، جیسے تانگے والے سے بات ہوئی، بات کر کے ابھی پیر اٹھایا ہی تھا، مفتی صاحب حضرت بلا رہے ہیں۔ ارے صاحب کہنے لگے اب اس وقت میں میرا لوٹنا ایسا مشکل ہو گیا جیسے میرے پیر ایک ایک من کے بھاری ہو گئے۔ میں لوٹتے 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 جب مرکز میں داخل ہوا، سامان رکھ کر میں نے کہا کہ حضرت آپ جیسا فرما دیں ویسے ہی کروں گا۔ مفتی صاحب چلے جاؤ گے یا رکو گے؟ کہنے لگے میرے پیر من بھر کے بھاری ہو گئے، اور اس وقت میں 3 مرتبہ لوٹانے کے بعد جو میرے اوپر کام کی اہمیت کھلی ہے کبھی نہیں کھلی تھی۔ میرے بزرگوں، اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق ہمیں کام کرنا، اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق، جیسے ہمارے بڑے ہم سے چاہتے ہیں اس کے مطابق میرے بزرگوں ہمیں چلنا آ جائے۔ اب اس وقت میں رمضان المبارک کے تقاضے پر سارے ملک کے کام کرنے والے بار بار یاد آتے تھے کہ کاش کے فلاں علاقے کے ذمہ دار ہوتے، فلاں علاقے کے ذمہ دار ہوتے۔ عمرے کی بہت کمی تھی اس سال کے رمضان یہاں بنگلے والی میں سے، اور تقاضا اتنا کہ مرکز میں کہیں دل رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا تقاضا، اتنے تقاضے۔ میرے بزرگوں، اس وقت میں ہمیں یہاں کے قیام کے زمانے میں ہمیں بات کو لینا ہے اور سمجھنا ہے، اپنے علاقے کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھ کر یہاں کے تقاضوں کو مقدم کرنا ہے۔ یہاں کے تقاضوں کو مقدم کر کے چلیں گے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت آپ کو سارے عالم کے کام کی سطح کے بلند ہونے کا ذریعہ فرمائے۔ ہم ایک علاقے کے نہیں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر تم ایک حلقہ، ایک صوبے کو سامنے رکھ کر چلو گے اور اس میں محنت کرو گے، چلو پھرو گے، اور تمہاری فکر اس صوبے اور حلقے کے اعتبار سے ہوگی، اللہ تمہاری محنت کو قبول کرے گا تو صوبے کے لیے فیصلہ آئے گا۔ اور اگر تم سارے عالم کو سامنے رکھ کر کام کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری گشت اور محنت کو قبول کرے گا تو فیصلہ سارے عالم کے لیے آئے گا۔ تمہارے اندر کی فکر کا اثر اللہ رب العزت سارے عالم پر ڈالے گا۔ یہاں کی آمد و رفت ہماری فکر کو عالمی فکر بنائے گا۔ یہاں کی آمد و رفت، یہاں کا بار بار آنا ہماری فکر کو عالمگیر بنائے گا، اور ہماری فکروں کا اثر، ہم کام کر رہے ہوں گے اپنے علاقے میں، ہم چل پھر رہے ہوں گے اپنے صوبے میں، لیکن اس کا اثر اللہ پاک سارے عالم پر ڈالے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے، عالمی فکر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی جانیں لگاؤ گے اللہ کے راستے میں، اور اپنا مال جھونکو گے اللہ کی نسبت پر، اور تمہارا غم ہمارے نبی کا غم ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہوگا۔ اللہ پاک تمہارے اندر کے فکر اور غم کے اثر کو سارے عالم کے قلوب پر ڈالیں گے، سارے عالم کے انسانوں کے دلوں پر ڈالیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمارے فکر عالمی بنے اور ہماری قلبی طاقت سارے عالم کے اعتبار سے لگے۔ میرے بزرگوں، یہاں بار بار آنا جانا، یہاں کے ماحول میں رہنا، یہ میرے بزرگوں ہماری اپنی ترقی کے لیے بھی بڑا ذریعہ ہے، اور ہمارے علاقوں کے کام کے صحیح رخ پر آنے، اور ہمارے علاقوں کا کام سارے عالم کے تقاضوں کے اعتبار سے ہماری محنت ہو، میرے بزرگوں یہ چیز وجود میں آئے گی، یہ چیز وجود میں آئے گی۔ اس لیے سارا مجمع اس بات کو طے کرے
کہ انشاءاللہ ہمیں بنگلے والی مسجد سے جڑ کر چلنا ہے اور اپنے بڑوں کے اشاروں پر ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس وقت میں جو ذمہ دار جو امیر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، اسی میں ہماری بھی عبادت ہے اور اسی میں کام کی بھی عبادت ہے، اور بنگلے والی مسجد سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور زیادہ یہاں وقت دیتے ہوئے بار بار یہاں آنے۔ مولانا یوسف صاحب فرما دیتے اگر تم ہر ہفتے ہمارے پاس آؤ گے تو ہماری کہو گے، اگر ہر ہفتے آ سکتے ہو تو ہر ہفتے آؤ، ورنہ 15 دن پر آؤ، اور اگر 15 دن پر نہیں آ سکتے 1 مہینے پر آؤ، 1 مہینے پر نہیں آ سکتے تو کم سے کم 6 مہینے پر آؤ، 6 مہینے پر نہیں آ سکتے کم سے کم سال میں 1 مرتبہ تو آؤ، ورنہ ہم یہاں کچھ کہیں گے، اپنے علاقوں میں تم کچھ کہو گے، دونوں میں تال میل نہیں ہوگا۔ اس وقت میں میرے بزرگوں، ایک کام کرنے والوں کا بول وہی ہو جو بنگلے والی مسجد میں وقت کا امیر کہہ رہا ہے، وقت کا ذمہ دار کہہ رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اب اس کی شکل پیدا ہو رہی ہے۔ قرن اول میں جیسے اللہ کے نبی نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا، اب اس کی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ماحول دھیرے دھیرے تیار ہو رہا ہے۔ اور دوسرے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا۔ یہ دونوں بنیادیں جتنا مضبوط ہوں گی میرے بزرگوں، دین پختہ ہوگا، اور امت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کے آنے کی بھی شکل پیدا ہوگی۔ امت کے علماء اور عوام کا اختلاط بڑھے گا، اور امت کا جہل علم سے بدلے گا، نقل و حرکت وجود میں آئے گی۔ میرے بزرگوں، اس سے دین میں استحکام پیدا ہوگا اور دین میں استقامت آئے گی۔ اس وقت میں حضرت ایک بات فرما رہے ہیں، ہمارے ایک میں محنت کے ہر جگہ پر، مسجدوں کے گشت کے بیان میں بھی، ہماری اجتماعی انفرادی دعوت میں بھی، مردوں کے کام کی طرف جیسے ہم توجہ دیتے ہیں، ایسے ہی مستورات کے اندر محنت کو بھی زندہ کریں، اور جیسے ہر مہینے مرد 3 دن لگاتے ہیں، ایسے ہی ہر تیسرے مہینے مرد اپنے گھر والوں کے ساتھ 3 دن لگا رہے ہوں، سال میں عشرہ لگانے کی فکر کر رہے ہوں۔ ہماری مسجد سے ہماری جماعتیں چلتے پھرتے نقل و حرکت میں بھی اپنی محنت میں ان چیزوں کو بھی لے آئیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں ہماری محنت سے ہر گھر میں مستورات کی جماعت کو اتارنا ہے، تاکہ ہر گھر کے اندر دعوت کی جڑ جمے اور محنت اعمال دعوت گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ بات حضرت فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس وقت کا ذمہ دار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہاں زیادہ وقت دیے بغیر میرے بزرگوں ہم اپنے علاقوں میں صحیح کام نہیں کر سکتے۔ ہم ایک بات یہاں کہی جائے، اگلے منٹ میں، اگلے آنے والی گھڑیوں میں ہماری وہ چیزیں دعوت میں آ جائیں، اور جو ہے وہی بات کہی جائے ہر علاقے میں، ملک میں وہی بات کہی جائے جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ بڑی اس کی اہمیت ہے۔